دوستو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ صرف لوگوں کو اس لیے آگ میں جلوا دیتا تھا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اس واقعے کے اندر ایک ایسے نوجوان کا ذکر ہے جس کو موت دینے کی ہر کوشش کی گئی، یعنی اسے آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے اسے نہیں جلایا، اسے پہاڑی پر سے پھینکا گیا تب بھی اسے موت نہیں آئی، پھر آخر اس کو کیسے موت آئی تھی؟ اور یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اسی کے دربار میں ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ایسا لڑکا دے دو جو نوجوان ہو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اور ایک بہت ذہین ترین لڑکا منتخب کیا گیا۔ یہ لڑکا روز جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، مگر راستے میں ایک دن اس نے ایک راہب کو دیکھا جو کہ سادہ لباس، خاموش چہرہ، آنکھوں میں سکون والا تھا۔ لڑکا وہیں پر رک گیا اور لڑکے نے ان راہب سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ راہب نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ الفاظ لڑکے کے دل میں اتر گئے، وہ روز رکنے لگا اور راہب سے سچ جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اب لڑکا ایک عجیب کشمکش میں تھا، ایک طرف جادوگر اور دوسری طرف راہب جو اسے سچ سکھاتا رہا۔ جب وہ جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو اسے مار پڑتی، راہب کے پاس دیر سے آتا تو اس کا دل بے چین رہتا کہ میں آج لیٹ کیوں ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک لیا تھا، سب لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ اگر راہب کا راستہ سچا ہے تو اس جانور کو مار دے۔ پتھر پھینکا گیا اور جانور مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اب لوگ اس لڑکے کے پاس آنے لگے، بیمار لوگ آتے اور وہ لڑکا دعا کرتا، وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے، اور اندھے لوگ آتے، وہ لڑکا دعا مانگتا اور اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جاتی۔ ایک دن دربار کے اندر جو ایک اندھا آدمی تھا وہ بھی آیا اور اس نے کہا، اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ درباری نے ایمان قبول کیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جب بادشاہ کو یہ سب پتہ چلا وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، کس نے تمہیں ٹھیک کیا؟ تو اس درباری نے کہا کہ میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا۔ بادشاہ چیختے ہوئے بولا، کیا میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ اور اس درباری کو سخت سزا دی گئی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا کہ اس نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اچھا تو یہ کام سب اس لڑکے کے ہیں جو میرے خلاف لوگوں کو بہکا رہا ہے، اور لوگ مجھے خدا نہیں مان رہے بلکہ اللہ کو خدا ماننے لگے ہیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے نیچے پھینک دو۔ مگر لڑکے نے دعا کی اور وہ بچ گیا۔ پہاڑ سے پھینکنے پر بھی وہ لڑکا مرا نہیں۔ پھر سمندر میں پھینکا گیا مگر پھر بھی بچ گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جو بھی سزا دیتا لڑکے پر وہ کوئی اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو اپنی خاص رحمت میں لے رکھا تھا۔ آخرکار لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک میری بات نہ مانو۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے کہا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر مجھے درخت سے باندھو اور تیر چلاتے وقت کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اور یہ اس لڑکے نے اس لیے بھی کہا تھا تاکہ جب پوری قوم مجھے اللہ کے نام سے مرتے ہوئے دیکھے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے۔ اور اس نے تیر چلایا، تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ جلائی اور حکم دیا، جو ایمان چھوڑ دے اسے چھوڑ دو، اور جو ایمان پر قائم رہے یعنی اللہ کو اپنا رب مانتا رہے اسے آگ میں پھینک دو۔ مومن مرد، عورت اور بچے ایمان پر ثابت قدم رہے، انہیں ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی، جب اس نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئی۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے بچہ بولنے لگا، اور اس بچے نے اپنی ماں سے کہا، حالانکہ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا جو کہ دودھ پیتا تھا اور بولتا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بولنے لگا، اور اس نے کہا، اے ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ سن کر اس عورت کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ خود ہی آگ میں کود گئی۔ یہ لوگ دنیا میں تو جل گئے لیکن اللہ کے نزدیک یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، اور قرآن مجید کی سورہ بروج کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔